ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ تکاثر، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ ہم اس سورت کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کی، الہاکم التکاثر۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی ریس نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر زندگی گزارنے کی فکر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اسی غفلت میں تم زندگی گزارتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غفلت والی زندگی سے باہر آ جاؤ۔ کیوں؟ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے کیا کرنا چاہیے، کیا کر کر میں آیا ہوں۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پھر میں سمجھا رہا ہوں، ہرگز نہیں، ایسا مت کرو۔ یہ غفلت کی زندگی سے باہر آ جاؤ۔ اللہ کو بھول کر، قرآن کو بھول کر، نبی کو بھول کر، دین کو بھول کر، نمازوں کو بھول کر، یہ بھول کر تم جو زندگی گزار رہے ہو اس سے باہر آ جاؤ۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دنیا میں اس بات کا یقین نہیں ہے، لیکن جب تم دیکھ لوگے اپنی ان کھلی ہوئی آنکھوں سے تو تمہیں یقین ہو جائے گا۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، وہ تو اللہ وہاں بہت ساری چیزیں دکھائے گا ہم کو کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی تو وہ ایک نیا عالم شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ایک بات صرف یہاں یہ ذکر فرمائی کہ لترون الجحیم، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، چاہے وہ بندہ جنتی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو جہنم کا دیدار کرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ وہ جہنم کا دیدار کرانا اس کے لیے ایک نعمت ہوگا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کر آتے تو تمہارے جیسے دنیا میں رہنے والے دوسرے بہت ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، دیکھو کیسے جا رہے ہیں۔ اگر تم وہ زندگی گزار کر آتے جو ہم نہیں چاہتے تھے تو تم بھی آج ان کے ساتھ چلے جاتے، لیکن ہم نے تمہاری حفاظت فرمائی، ہاں، اور ہم تم کو جنت تک پہنچا رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لترون الجحیم، ہم تم سب کو جہنم کا دیدار کرائیں گے، تم ان آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سب سے ہماری دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہماری گزشتہ 2-3 مجلسوں سے اسی ایک آیت پر بات چل رہی ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم تم سب سے ہماری دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس پر میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بات بتلائی تھی کہ کیا سوال ہوگا مجھ سے، آپ سے، دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان سے، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ اللہ نے وہ پرچہ آؤٹ کر دیا تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ دنیا میں کسی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے
تو پرچے کو چھپایا جاتا ہے، کیا ایگزام میں پوچھنا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. اگر کہیں پرچہ آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کینسل. یا اللہ نے کیا پوچھنے والا ہے اس کو آؤٹ کر دیا تاکہ ہم اور آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 5 سوال تم سب سے پوچھے گا. یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اللہ ان 5 سوالوں کا ہم سے حساب کرے گا اور ہم کو اس کا جواب دینا ہے. کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. لا تزول قدم بنی آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب تک تم میں سے ہر ایک آدمی ان 5 کا اللہ کو جواب نہ دے دے اس کے قدم آگے سے ہل نہیں سکیں گے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. کیا ہے پہلا؟ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں زندگی دی کہاں گزار کر آئے. وعن شبابہ فیما ابلہ، ہم نے تمہیں جوانی دی اس کو کہاں گزار کر آئے. یہ 2 سوال کے بارے میں گزشتہ مجلس میں نے بہت ساری باتیں بتلا دی. آگے ایک تیسرا چوتھا سوال ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتلا دی تھی. کیا ہے تیسرا چوتھا سوال؟ کہ وعن مالہ من این اکتسب، ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا. وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا. کہ تمہارا کریڈٹ کیسا تھا اور ڈیبٹ کیسا تھا. 2 آدمی 2 کالم بناتا ہے نا اپنے کھاتوں میں. ایک کریڈٹ میرے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور ڈیبٹ کہاں جا رہا ہے. تو اللہ کریڈٹ کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہاری بینک میں، تمہاری دکان میں، تمہارے کارخانوں میں، تمہاری فیکٹری میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری تجوریوں میں، جہاں جو آ رہا ہے تمہارے جیب میں، بتاؤ اس کو کہاں سے آیا. اور پھر جب آ گیا اب خرچ کہاں کیا ہے، یہ اللہ پوچھے گا. تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ بتلائی تھی. اب آگے اسی 2 سوال کے بارے میں کچھ اور باتیں آج کی مجلس میں عرض کر دیتے ہیں. بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا ہے کہ بھائی وہ مال کمائے. یہ انسان کے ذمے ایک فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی اختیار کرنا یہ ایک بڑا فرض ہے. یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. خود کی حفاظت کرنا، خود کو پالنا، اگر اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے ہیں تو ان کو پالنا، اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کو پالنا، یہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. لیکن اس فرض کے ساتھ اللہ نے کچھ باؤنڈریز لگا دی کہ دیکھو یہ چیز تم پر فرض تو ہے کمانا، لیکن اس کے راستے ہم تمہیں بتلاتے ہیں. تم اس میں آزاد نہیں ہے کہ جس طرح چاہو کماؤ، اس میں تم آزاد. ہم تمہیں طریقہ بتلائیں گے، ہم تمہیں راستہ بتلائیں گے کہ یہ راستہ وہ ہے جہاں سے لاؤ گے تو حلال ہے، یہ راستے سے لاؤ گے تو حرام ہے. وہ طریقہ ہم کو بتلا دیا. اب گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ حلال کمانے کی کیا فضیلت ہے، حرام سے بچنے کی کیا فضیلت ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہیں. کچھ باتیں اور یہ ہیں کہ بھائی بہت ساری حرام کی آمدنی تو انسان وہ سمجھتا ہے کہ حرام ہی ہے. چوری کون حلال سمجھتا ہے؟ ہر ایک سمجھتا ہے حرام ہے. ڈاکہ، لوٹ لینا، اس کو ہر ایک آدمی حرام سمجھتا ہے. لیکن بہت ساری حرام کی کمائیاں وہ ہے کہ اس میں اچھے اچھے دیندار بھی مبتلا ہے اور وہ حرام کے راستے سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ بھی حرام ہے. جیسے گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک سامنے والے کی دل کی رضامندی نہ ہو. آپ کو کوئی زبردستی شادی میں کور دے رہا ہے، اس کے دل کی رضامندی نہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کسی جگہ کوئی سودا لینے گئے، وہ آپ کو زبردستی پیسے کم کر کے دے رہا ہے اور اس کی چاہت نہیں ہے، لیکن آپ اس پر ایسے مسلط ہو گئے کہ اس کو مجبوراً دینا پڑا، تو وہ اس نے اپنے دل کی رضامندی سے نہیں دیا ہے، تو وہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور دوسری بہت ساری ایسی چیزیں. ایک آدمی کسی جگہ ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے. اب اس نے یہ سیٹ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے یہاں 12 سے لے کر 8 تک 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی. اب یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا اس نے اپنے سیٹ سے وعدہ کر لیا اور سیٹ اس کو روزانہ 8 گھنٹے کے پیسے دیتا ہے.
اب اس میں سے وہ 2 گھنٹہ اپنے خانگی کاروبار میں استعمال کرتا ہے، اپنے کاموں میں، جس میں اس اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موبائل لے کر بیٹھ گیا ہے، روزانہ 2 گھنٹے ایسے گپے لگا لیتا ہے، 2-3 گھنٹے ایسے ٹائم پاس کر لیتا ہے، جو کام اس کو دیا گیا اس میں وقت نہیں لگاتا ہے۔ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ جب 31 تاریخ کو جب تیرے پاس تیرا خرچہ آئے گا تو وہ جو 2 گھنٹے روزانہ تو نے اپنے کام میں لگائے ہیں، سیٹ سے تو 8 گھنٹے کا پیسے لے رہا ہے، لیکن وہ روزانہ 2 گھنٹے تو نے اپنے کام میں لگائے، وہ تیرے لیے 2 گھنٹے کی آمدنی حلال نہیں۔ کتنا باریک مسئلہ ہے، اس میں کون ہے جو آج مبتلا نہیں ہے؟ ہاں، تم نے 8 گھنٹے کا وقت دیا ہے، تمہارے لیے وہ 8 گھنٹے جو اس کا پیسہ لے رہے ہو، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ اسی کام میں اس 8 گھنٹوں کو صرف کرو، اپنے کام میں نہیں لگا سکتے۔ اگر تم نے اپنے کام میں لگایا ہے تو وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی کمائی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی سرکار کی طرف سے، میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، سرکار کی طرف سے اسکیمیں آتی ہیں کہ یہ اسکیموں سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرا کوئی فائدہ اٹھا سکتا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے سرکاری ملازم ہوتے تو ان کی طرف سے سرکار کو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے یا تمہارے یہاں کوئی اور مسئلہ آ جائے تو تم سرکار کے یہاں عرضی کرو تو وہ تم کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، تمہارے یہاں فری میں علاج ہو جاتا ہے، تمہارے لیے بل پاس کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ غلط اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اب آپ ایک مرتبہ تھانہ بھون سے سہارنپور جا رہے تھے، آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، تو چونکہ ریلوے اسٹیشن پر اب تو وہ قاعدہ غالباً نہیں ہے، اب تو ایئرپورٹ پر ہے، فلائٹ کے لیے ہے کہ آپ 15 کلو ہی لے جا سکتے ہیں، 15 کلو سے اوپر ہو تو آپ کو اس کے لیے الگ پے کرنا ہے۔ غالباً ٹرین میں تو اب یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن فلائٹ میں اب بھی ہے کہ آپ اتنا ہی لے جا سکتے۔ تو اس زمانے میں ٹرین میں بھی تھا، تو حضرت کو اندازہ ایسا ہوا کہ میرے پاس سامان کچھ زیادہ ہے، تو وہ جہاں پر وہ لائن لگتی ہے سامان چیک کرانے کے لیے، وزن کے لیے، کہ اگر کوئی وزن زیادہ ہو جائے تو میں اس کا الگ سے پے کر دوں، تو حضرت لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب تھانہ بھون حضرت کا علاقہ کون نہیں جانتا تھا، تو جو اس ٹرین کا ٹی سی تھا اس نے حضرت کو دیکھ لیا کہ حضرت لائن میں کھڑے ہیں، تو حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں لائن میں کھڑے ہیں؟ کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اندازہ یہ ہے کہ میرا سامان کچھ زیادہ وزن کا ہے، میں اس کا الگ سے پیسہ دے دوں۔ کہا حضرت آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی، جس ٹرین میں آپ سوار ہونے والے ہیں میں ہی اس کا ٹی سی ہوں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا، کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی اچھی بات ہے، آپ کہاں تک رہو گے؟ کہا آگے 2-3 اسٹیشن ہے وہاں تک۔ کہا اس سے آگے پکڑ لیا تو مجھے میرا کیا ہوگا؟ کہا آپ فکر نہ کریں، آگے جو گارڈ آئے گا نا وہ اپنا ہی آدمی ہے، میں اس کو کہہ دوں گا بھائی حضرت ہمارے ہیں، ان سے پوچھ تاچھ نہ کی جائے۔ کہا اچھا۔ کہا آگے وہ اتر گیا۔ کہا حضرت وہ اترے گا اس سے پہلے تو آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، آپ اپنی منزل پر اتر جاؤ گے، آپ چلے جانا جہاں جانا ہے، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ بھائی اس سے آگے مجھے اور جانا ہے۔ کہا اس سے آگے آپ کی منزل آ جائے گی؟ نہیں، اس سے آگے میرا ایک اور سفر ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ کہ وہ میرا سفر اللہ کے یہاں کا سفر ہے۔ کون سا سفر ہے؟ وہاں اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ اشرف علی تو نے حکومت کے خزانے میں یہ 2 پیسے کی چوری کی تو تم آؤ گے مجھے بچانے؟ کہ حضرت وہاں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو پھر جاؤ، اگر تم وہاں مجھے بچا سکتے ہو تو آج مجھے بچا لو، اگر وہاں نہیں بچا سکتے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا ہے؟ لوٹو، کیا کرو؟ لوٹو۔ ارے بھائی وہ پیسہ میری بات ایک سمجھو، وہ پیسہ حکومت کا نہیں ہے، وہ قوم کا ہے۔ حکومت نے قوم سے جمع کر کے اپنے پاس لیا،
ساری قوم کا پیسہ ہے. اب حکومت اس کو اپنے جیب میں ڈال رہی ہے، وہ ان کا جرم ہے. اگر اس کے وہاں کے کارندے اس کو اپنے خزانے میں ڈال رہے تو وہ ان کا جرم ہے. لیکن وہ سارا جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے، وہ حکومت کے پاس جو آ رہا ہے وہ پوری قوم کا ہے. تم ان کو لوٹ رہے ہو تو یوں سمجھو تم پوری قوم کا پیسہ کھا رہے ہو. کیا کرے؟ پوری قوم کا پیسہ. تم نے اگر لائٹ بل میں کچھ 19-20 کیا ہے تو تم یوں سمجھو کہ حکومت یہ تو کرتی ہے. ارے وہ کرتی ہے، ان کا اپنا جرم ہے. لیکن ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ ان کا بھی نہیں ہے، وہ اس کے امانت دار ہے. وہ پوری قوم کا پیسہ ہے. تم اس میں کچھ لوٹ گھسیٹ کر رہے ہو تو وہ تم پوری قوم کے مجرم ہو. کیا ہو؟ تم پوری قوم کے مجرم ہو. تو کتنا باریک مسئلہ ہے کہ اگر تم اللہ یہ کہاں سے مال، کتنے سے لوگ اس میں مبتلا ہے، تو پتہ نہیں کس قسم کی اس حرام طریقے سے پیسہ ان کے جیب میں آ رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَمَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، اور دوسرا کہاں خرچ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. شادی میں، ہمارے یہاں منگنیوں میں. ٹھیک ہے، جائز حد تک آپ خرچ کرو، لیکن آپ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک تحاشا اڑا رہے ہیں شادیوں میں. میرے بچے کی بیٹے کی شادی، جب تک 1 کروڑ جمع نہیں ہوں گے وہاں تک شادی نہیں ہو سکے گی. اڑا رہا ہے، بنداس اڑا رہا ہے. پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں. ہاں، ابھی قربانی ہے نا، ابھی قربانی کے لیے 15-20 ہزار کا جانور خریدنے کے لیے جان پہ آتا ہے. 15 ہزار کیسے نکالے، 20 ہزار کیسے نکالے. لیکن وہی اس کے گھر میں شادی ہوگی تو 2-5-10 لاکھ نکال لے گا. ایسا آپ کو سینکڑوں مل جائے. قربانی کا جانور نہیں خریدیں گے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے پیسہ، وہاں خرچ نہیں کریں گے. اس کے لیے حصہ لگا دیا کہیں بھی 1000-1500 کا، وہاں 15-20 ہزار بہت بھاری پڑ رہے ہیں. لیکن وہی دیکھو اس کے گھر میں منگنی ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، تو کیسے لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں. اس کو اس کا گھر بنانا ہے، اس کو گاڑی لینی ہے، اس کو موبائل لینا ہے، اس کو گھومنے جانا ہے، تو 25-50 ہزار لاکھ روپے یوں نکل جائیں گے اس کے جیب سے. تو یہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، صحیح جگہ نہیں لگ رہا ہے. یہ ہے کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہاں خرچ کیا ہے. خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. فضول خرچی یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کپڑا پہنو، اچھی گاڑی رکھو، اچھا موبائل رکھو. یہ فضول خرچی آدمی کی اپنی حیثیت کے مطابق کرے. ایک آدمی کی آمدنی جو ہے وہ 50 ہزار ہے، اب وہ 1,00,000-1.25 لاکھ کا آئی فون لینے نکل گیا ہے، تو یہ فضول خرچی. تیری آمدنی ہے وہ اس حساب سے خرچ. ایک آدمی کی آمدنی اچھی خاصی ہے، اب وہ بڑا موبائل استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ تیری زندگی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. جس کی حیثیت نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یہ فضول خرچی کا اصل بنیاد ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے. کل کا واقعہ میں سنا ہوا، ہمارے دوست عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو کل میں وہاں شنیوار بازار میں جب گھوم رہا تھا بکرے کے لیے، تو 1-2 دوست میرے ساتھ تھے، وہاں مل گئے. تو بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں نا، کوئی 1,00,000 کا، کوئی 1.25 لاکھ کا، کوئی 1.5 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا. تو میں نے کہا یار یہ کون خریدتا ہوگا یار، آخری شنیوار ہے، اگر یہ رہ گیا تو پھر کیا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی پہلے تو یہ ہے کہ رات کو 1-2 بجے تک یہ کوئی نیا گراہک دیکھیں گے، کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ٹچ میں دوسرے بہت سے ہوتے ہیں جو لیتے ہیں. میں نے کہا وہ ایسے ہوتے ہیں جو لے لیتے ہیں 1,00,000, 1.25, 2 لاکھ کے، بہت ہوتے ہیں. پھر اس سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب تم جانتے نہیں اصل میں اپنے یہاں کیا چلتا ہے. ایک آدمی وہ ہے کہ جو نیا نیا مالدار ہوا، پہلے اتنا نہیں تھا، اچانک سے کہیں سے آ گیا کچھ. اب اس کو یہ بتلانا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں بھائی میرے پاس بھی آ گیا ہے 2 پیسے، تو لے کے آئے گا 1.25 لاکھ کا بکرا، 1.5 لاکھ کا. کیا لے کے آئے گا کہ جو نئے ہوتے ہیں نا، جن کو بتلانا ہوتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ابھی تک ہمارے کو، ہم نہیں خرچ کر سکتے، تو اب وہ لے کر آئے گا 1.5 لاکھ کا. میں نے کہا ایسے ہوتے ہیں. اور دوسرے کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جن کے بارے میں مارکیٹ میں کچھ چل گیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ذرا 19-20 ہو گیا ہے، کچھ کم ہو گیا ہے، تو اب ان کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہو گئے، ہمارے پاس ہے، خزانے بھرے ہیں، تجوریاں بھری ہے. تو وہ مارکیٹ لوگوں کو اپنی سوسائٹی کو بتلانے کے لیے وہ دوسرے 1-2 ایسے لے جائیں گے کہ لوگوں میں لگے کہ بھائی اس کا ابھی بھی اسٹیٹس باقی ہے، یہ پٹا نہیں ہے. تو یہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، خرچ ایسے ہو رہا ہے. تو اللہ اسی لیے اس کے بارے میں کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے. اپنے خرچ کے بارے میں دیکھیں کہ کہاں کا ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور آگے ایک بڑا سوال ہے کہ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا سمجھنے کا سوال ہے. علم کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سوال علماء سے نہیں ہے، یہ سوال علماء سے بھی ہے. یہ سوال اللہ نے جس کا دین کا جتنا علم دیا، دین نہیں، جس کو دنیا کا علم حاصل ہے اس کے بھی یہ سوال کیا جائے گا. جس کو ڈاکٹری کا علم حاصل ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی بہت ساری کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.